السلام علیکم ناظرین، ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چراغ ہونے والا ہے گل، بہت بڑا پھڈا پڑ گیا ہے۔ سنا ہے ان کی جگہ کوئی خاتون گورنر لگنے جا رہی ہیں، وہ خاتون کون ہیں، یہ چکر کیا ہے، بڑی ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر ایک اور خبر ہے، وہ بھی بڑی ایکسکلوزیو ہے، وہ یہ ہے کہ جناب بشریٰ بی بی اپنا جو عمران خان کی مرشد، ان کی اہلیہ جو آج کل حال مقیم سب جیل بنی گالہ میں ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی تعاون وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جو پرانی روش ہے اسی پہ قائم ہے۔ احتجاج بھی کرنا ہے تو مسلح کرنا ہے، بندے بھی چھڑانے ہیں، قانون بھی ہاتھ میں لینا ہے، اور اس کے باوجود ان کا جو شو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ یہ کیا تفصیلات ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام میں بات کر لیتے ہیں جناب وفاقی کابینہ کے حوالے سے۔ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی حلف اٹھا لیا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے تو پہلے ہی حلف اٹھا لیا تھا۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کا امکان ہے کہ آج کسی وقت وہ حلف اٹھا لے گی۔ جو پہلے مرحلے میں وفاقی کابینہ ہوگی اس میں کن کن لوگوں کو کون کون سے پورٹ فولیوز دیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک تو جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو اس دفعہ وزارت خزانہ نہیں مل رہی ہے، وہ وزیر خارجہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو نگران وزیر خارجہ تھے جلیل عباس جیلانی، وہ مشیر خارجہ ہوں گے، اور جو طارق فاطمی صاحب ہیں وہ معاون خصوصی برائے امور خارجہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب دفاع کا شعبہ، وہ آپ کو پتہ ہے، پھر خواجہ آصف صاحب پہلے بھی وزیر دفاع رہے ہیں، تو اب بھی یہ جو کرا ہے وہ انہی کے نام نکل رہا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہوں گے۔ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب مشیر داخلہ کی حیثیت سے کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح خزانہ کے معاملے میں بھی جو ہے وہ مشیر خزانہ جو ہوں گے وہ اورنگزیب صاحب ہوں گے، جو ایک بینک کے سربراہ ہیں، جن کا تعارف ہم اپنے پچھلے ولاگز میں آپ کے ساتھ کروا چکے ہیں۔ وزارت قانون آئے گی جناب اعظم نذیر تارڑ کے پاس، جو پہلے بھی یہاں پہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اور اطلاعات و نشریات جیسی اہم ترین وزارت جو ہے وہ پھر ایک ایسے بندے کو مل رہی ہے جو بڑا متحرک، بڑا فعال، عطا تارڑ صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو وزارت وفاقی وزیر جو ہے وہ اطلاعات و نشریات بنایا جا رہا ہے۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ حکومت کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر تو پھر آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی وغیرہ جو سرکاری ٹی وی چینل، سرکاری ادارے، ریڈیو پاکستان، اے پی پی، بڑے سارے ادارے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو عطا رحمان صاحب جو ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے شکست دے کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے، ان کو پھر وزارت بھی بڑی تگڑی مل رہی ہے جناب۔ اس کے علاوہ جناب پیٹرولیم کی وزارت مل رہی ہے مصدق حسین ملک صاحب کو، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت مل رہی ہے شیزا خواجہ کو۔ ابھی تک یہ نام ہمیں کنفرم ہوئے ہیں، جب کوئی مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا اگلے ولاگ سے پہلے جو ہے وفاقی کابینہ جو ہے حلف اٹھا چکی ہو۔ اس سے کہ آگے بڑھتے ہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ نا کہ جب تک وہ کوئی خرابی نہ کرے ان کو سکون نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پہ بھائی، اگر آپ کو احتجاج کرنے کا اتنا شوق ہے تو آپ ضرور احتجاج کریں، لیکن کم از کم دن تو وہ رکھیں جس میں آپ وہ دن مقرر کرنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہو کہ آپ کو گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ جلسہ کب کر رہے ہیں؟ وہ جلسہ کریں 23 مارچ کو۔ اب 23 مارچ کو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر پریڈ ہوتی ہے مسلح افواج کی، اور بڑے سینسٹیو دن ہوتا ہے، سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، کیونکہ تینوں مسلح افواج کے وہاں پر سامان حرب بھی ہوتا ہے، اور مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں جو غیر ملکی لوگ بھی وہاں اس میں شریک ہوتے ہیں، سفراء وغیرہ، اور پاکستان کی تقریباً جو پاکستان کا نظام حکومت ہے، جو سرکاری مشینری ہے، اس کے تمام بڑے بڑے بگ گنز اس روز وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اپنا احتجاج رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج رکھیں گے، اور آبویسلی ڈپٹی کمشنر ہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر ایک تنازع کھڑا ہوگا، ایک پھڈا کھڑا ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ہمارے تو حقوق مارے گئے، ہمیں تو ایسا حق نہیں مل رہا، تو آپ یہ احتجاج پنڈی میں رکھ لیں یا کسی اور جگہ رکھ لیں جہاں پہ پریڈ نہ ہو رہی ہو اس ڈسٹرکٹ کے اندر۔ چلیں، بہرحال ان کی مرضی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب عمران خان صاحب نے جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا اس کے بعد سے یہ کچھ چوتھی کال دی تھی احتجاج کی،
اور جو کہ کل اتوار کے روز وہ ان کا جو یوم احتجاج منایا گیا، اور اس احتجاج کے دوران لاہور سے ان کے جو ہے وہ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہیں وہاں پر گرفتار ہوئے۔ اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک میں آپ کو جو ہے ویڈیو جو آئی ہے، اور وہ ویڈیو ایسے ہے کہ وہ اب دیکھیں استادی کیسے کی جاتی ہے۔ ایک ویڈیو بنا رہا ہے بندہ بنانے والا، اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس ایک ایسے بندے پہ ہاتھ ڈال رہی ہے جس کے پاس اسلحہ موجود ہے، اور جب پولیس اس بندے کو پکڑتی ہے اور اس کو اتارنے کی کوشش کرتی گاڑی سے تو وہ نہیں اترتا۔ اسی دوران وہ جو ہے وہ اپنا پسٹل نکال کے جو ہے وہ گاڑی کے بیچ میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوتا سن روف والی گاڑی، اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر جب اس بندے کو پولیس والے کھینچتے ہیں تو پھر وہ جو ویڈیو بنانے والا بندہ ہے وہ شور مچا دیتا ہے کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بزرگوں کے ساتھ پولیس جو ہے وہ بڑی زیادتی کری ہے، گھسیٹ کے لے جا رہی ہے۔ او بھائی جان، وہ بزرگ صاحب اسلحہ لے کر کیا کر رہے تھے؟ ایک ہیوی گاڑی کے اندر مسلح ہو کر وہ کون سا احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے؟ ان کے پاس اسلحہ کیوں تھا؟ وہ کیوں ساتھ لے کر آئے تھے؟ اور اگر وہ لیگل ہوتا تو جب پولیس ان کو گرفتار کر رہی تھی تو اس کو گاڑی کے اندر نہ پھینکتے، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے وہ کیوں پکڑا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پورا ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی۔ اچھا، ایک تو یہ ویڈیو ہے، پھر ایک اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، وہ ہے جناب پنڈی کی۔ پنڈی میں ایک ان کی سابق جو ہیں وہ امیدوار قومی اسمبلی سیمابیہ طاہر، جو پنڈی سے الیکشن ہار گئی تھیں، وہ جناب احتجاجی اپنا جو ان کا پروگرام تھا اس کے بیچ میں کوئی گڑبڑ کرنے والے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ اب سیمابیہ طاہر اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پولیس وین کے پاس گئی، وہ جو پک اپ تھی اس کے اندر جو گرفتار کر کے بندے پولیس نے حراست میں لے کر بٹھائے ہوئے تھے ان کو جناب انہوں نے باہر کھینچنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے انہوں نے سارے بندے باہر نکالے۔ اب وہ پولیس والے جو ہیں وہ اب بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی خاتون پولیس ہے نہیں، خود وہ خاتون کو روک نہیں سکتے۔ خاتون جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلیں ہتھے آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنا خاتون ہونے کا پورا فائدہ اٹھا لیا، بندوں کو کھینچ لیے، نکال لیے گاڑی سے، اور اس نے سارے بندے چھڑوا لیے۔ اب یہ جو سیمابیہ طاہر صاحب ہیں، چونکہ خواتین پولیس کوئی نہیں تھی تو وہ جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے اپنی سی کوشش تو کرتے رہے، لیکن جب سیمابیہ طاہر نے کھینچا تو وہ جو بندے تھے انہوں نے بھی زور لگایا تو وہ چھڑا کے لے گئی۔ اب بظاہر تو بڑی ٹارزن کی بچی جناب، وہ کیا کمال ہو گیا، لیکن یہ کمال نہیں ہوا، یہ قانون کو انہوں نے لیا ہے اپنے ہاتھ میں۔ اچھا، اب وہ قانون کو ہاتھ میں لینے پہ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا تبھی چیخیں نکلیں گی، بڑا ظلم ہو گیا جی، خواتین کے خلاف پرچہ درج کر لیا جی، بڑے خواتین کے حقوق متاثر ہو گئے، انسانی حقوق متاثر ہو گئے، آزادی اظہار رائے متاثر ہو گیا، اپنا احتجاج کا حق متاثر ہو گیا۔ بھائی اگر آپ کو گرفتار کیا ہے کسی کیس میں تو آپ جا کے تھانے جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں کس کیس میں گرفتار کیا، نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے، اگر گرفتار کیا تو پھر عدالت سے رابطہ کریں، خود یعنی کہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے یہ زنانہ قسم کی قانون شکنی کرنا اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا کے، تو یہ کام بہرحال پی ٹی آئی میں پہلے بھی ہوتے رہے۔ مجھے یاد ہے وہ جب دھرنے کے دن تھے تو ان دنوں وہ اندلیب عباس جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ بھی کوئی بندے چھڑاتی نہیں، خود عمران خان نے ایک دفعہ رات کو ایک گاڑی پر حملہ کر کے اپنے ساتھ وہ پولیس کی جو وین تھی پریزن وین، اس کے اندر سے کوئی 60-70 لوگ چھڑوا لیے تھے۔ تو یہ مطلب ہے قانون جیسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے قانون نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو پھر یہ چیخیں ماریں گے جی ہمارے حق متاثر ہو رہے ہیں نا۔ 9 مئی کا واقعہ لے لیجیے، اگر کوئی اور ملک ہوتا ابھی تک بندے جو نہیں آتے، بندے کو تو پھانسی لگ چکی ہوتی، لیکن یہاں پر جناب وہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہو۔ یہ کون سا احتجاج تھا جو جی ایچ کیو کے اندر توڑ پھوڑ کر کے یا کور کمانڈر اس کو جلا کر یا گھراؤ جلاؤ کر کے یا پاکستان ایئر فورس کے طیاروں پہ حملے کر کے، مطلب آئی ایس آئی کے دفاتر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کر کے ریڈیو پاکستان کے اندر گھس کے، یہ کون سا آپ کو حق دیا جا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ان کو یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک کارروائی تو کسی کے خلاف نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو یہ سارا سوشل میڈیا کا وبال ایک کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نہیں وہ حقائق کو اس کے بیچ میں دھندلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب آپ دیکھ لیجئے کہ احتجاج کی کال تھی، اور نہ صرف یہ کہ مسلح لوگ اس میں تھے بلکہ اس کے بعد قانون شکنی کی گئی، خواتین کے ذریعے کی گئی، بندے چھڑائے گئے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ اور بھی خبر ہے اس احتجاج کی کال کے حوالے سے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ احتجاج کی کال بھی فلاپ ہو گئی، ملک بھر سے کوئی قابل ذکر بندے نہیں نکلے، اور یہ کوئی پتہ چلا ہے کہ راولپنڈی میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دے دوں تو یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، مطلب جھوٹ تو میں بول سکتا ہوں کہ یار وہ 50 بندہ تھا، 100 بندہ تھا، نہیں، کوئی 50-100 بندہ نہیں تھا، 1200 کے قریب لوگ تھے جی۔
اب آپ یہ کہیں گے کہ بڑا کامیاب احتجاج ہے. اب راولپنڈی جس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے بھائی, اور جس میں آپ کا یہ کلیم ہے کہ ساری سیٹیں تو ہم جیتے ہوئے تھے, تو وہاں پہ 1200 بندے, وہ بھی یقینی بات ہے کہ سارے پنڈی شہر کے نہیں تھے, لیکن اس کے ساتھ جو جماعت اسلامی جس کے پاس آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی کے اندر اس کی کیا پوزیشن ہے, لیکن ان کے احتجاج کے اندر ہماری رپورٹ کے مطابق 1600 بندے تھے. تو پھر جماعت اسلامی تو بڑی پارٹی ہوئی نا پی ٹی آئی سے. خیر, اب یہ احتجاج کرنے کی جو طاقت ہے ان کی شرنگ ہو گئی ہے. یہ کیوں جناب ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے, یہ اسٹریٹ پاور نہیں رہی ہے. اچانک پی ٹی آئی کو کیا ہوا, ہم آپ کے ساتھ یہ سیکرٹ شیئر کر دیتے ہیں. عمران خان کی پارٹی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بھی احتجاج کرتی تھی, یا تو ان کی حکومت ہو تو وہ کر سکتے ہیں, اگر حکومت نہیں ہو تو پھر ان کا زیادہ تر دار و مدار 90 یا 95% افغان باشندوں پر ہوتا تھا. افغانیوں کو اب وہ اکھیڑ دیا حکومت نے, پچھلی حکومت نے زیادہ تر کو ملک سے جو ہے واپس بھیج دیا, اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر کو چھپ گئے, کو گرفتار ہو گئے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو بندے ہیں وہ اتنے ہی ہیں, باقی سارے ہوتے تھے افغان, چاہے زمان پارک میں ہوں چاہے بنی گالہ میں ہوں, وہ سارے افغانی ہو گئے واپس. ان افغانیوں کی بدماشی جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور کھو چکی ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب, اپنے بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی. بشرا بی بی جناب پاکستان کے اندر بڑی شہرت ان کو حاصل ہوئی, اور وہ ایک پیرنی کے طور پہ لوگ ان کو جانتے ہیں. خود عمران خان کہتے ہیں جی میری مرشد ہے وہ, میں ان کا مرید ہوں. تو بہرحال مرشد نے پھر مرید سے شادی کر لی. اب پتہ نہیں مرشد مرید سے زیادہ متاثر ہوگی یا کہ مرید جو ہیں وہ مرشد سے زیادہ متاثر ہو گئے. بہرحال وہ اب گرفتار ہیں, 2 مقدموں میں ان کو سزا ہو چکی ہے, لیکن ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا تھا, اس کے بعد بڑے آپ کو ان کے میڈیا پہ بیان نظر آئے. عمران خان نے کہا ہے کہ جناب وہ نہیں جیل میں آئیں گی, ان کو تو زبردستی وہاں پہ رکھا ہے. خود بشرا بی بی کی طرف سے ایسے ہی بیانات آتے رہے, میں تو وہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں اور میں تو جیل میں رہنا چاہتی ہوں. اچھا جی, اس کے بعد جناب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ ہمیں واپس جیل میں بھیجا جائے. پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی, پھر چپ کر کے واپس لے لی گئی, مڑ کے دوبارہ نہیں فائل کی گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے بھی کہانی, وہ کہتے ہیں نا ہر سٹوری کے پیچھے سٹوری کچھ اور ہوتی ہے اور کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے کہا یار چیک تو کریں کہ بھائی یہ معاملہ چل کیا رہا ہے. تو پھر ہمیں ذرائع نے بتایا کہ جناب بات یہ ہے, بنی گالہ میں ان کو رکھنے کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ ان کا ایک تو وہ سینٹرل جیل ڈالہ میں اگر رہیں گی تو ہر اتوار کو ان کو عمران خان کے ساتھ وہ رہیں گی, تو وہ اگر پورا دن ان کے ساتھ رہیں گی تو پھر وہ بہت ساری کانسپریسیز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں دونوں مل کے. ابھی تو یہ پوزیشن ہے کہ ان کو کیس کی پیشی میں لے کے جایا جاتا ہے, اور دوران سماعت ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے. اس کے بعد ان کو واپس سینٹرل جیل جو سب جیل ہے بنی گالہ وہاں پر لے آیا جاتا ہے. اچھا جی, لیکن جو اصل خبر ہے وہ مزید آگے چل کے ہے. میں نے کہا نہیں یار, پھر بھی بہرحال جیل ہوتی ہے اور گھر ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ جی دراصل وہ تعاون کر رہی ہیں. وہ بندہ ادھر سوچتا ہے کیڑا تعاون, یہ کون سا تعاون کر رہی ہیں؟ ان کا جی یہ بھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ وہ تعاون کیا کر رہی ہیں, بس اتنا ہم آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ تعاون وہ کر رہی ہیں. رزلٹ دیکھیے, ہم نے سنا تھا کہ ان کے صاحبزادوں کے خلاف بھی کوئی کافی ساری جو ہے وہ معاملات ہیں, ان کے بھائی کے خلاف اور دیگر ان کی فیملی کے لوگوں کے خلاف. کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, سب چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ جو ان کے بیٹوں کے پاس دولت آئی اچانک یہ آسمان سے ٹوٹ پڑی, وہ کدھر گئی, وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی اینٹی کرپشن ان کو نہیں پوچھ رہا, کوئی نیب ان کو نہیں پوچھ رہا. وجہ کیا ہے؟ بشرا بی بی تعاون کر رہی ہیں. اچھا جی, اب اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. وہ اس سے بھی زیادہ مشکل خبر ہے جی, وہ بیان کرنے میں بڑی مشکل ہے. اب جب آپ کو پتہ ہے نا بڑے گھر کی خبر ہوتی ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. سندھ کے اندر گورنر جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق وزیر اعلیٰ عام طور پہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت زیادہ ہے. ایم کیو ایم جو ہوتی ہے وہ ذرا شہری علاقوں تک, اربن ایریا تک محدود ہوتی ہے, تو وہ اپنا گورنر لگوا لیتے ہیں. تو یہ جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذرا پنڈی کی طرف بیعت ہوتے ہیں ہمیشہ, جہاں وہ ان کو اشارہ ملتا ہے اسی طرح چلتے ہیں. بڑے مطلب بیوے بچے اچھے بچے ہیں, نفیس لوگ ہیں. بہرحال جو گورنر ہوتا ہے ایم کیو ایم کا وہ بس کاغذوں میں ہی ایم کیو ایم کا ہوتا ہے, اصل میں وہ ایم کیو ایم کا نہیں ہوتا, مطلب انہی کی صفوں میں سے ہوتا ہے. لیکن خود ایم کیو ایم والے کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے, کاغذوں میں یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے کوٹے میں, لیکن ہوتا وہ پنڈی والوں کا یہ گورنر. جب موجودہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب لگائے گئے تھے تو یہ بھی مطلب ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ جناب یہ کہاں سے ان کا نام آیا ہے, ایم کیو ایم نے تو نہیں دیا تھا, ہیں وہ ایم کیو ایم کے.
اور پھر یہ کافی سارے بحرانوں کے بیچ میں وہ اپنا بڑا سیاسی کردار بھی ادا کرتے رہے، اور وہ جس وجہ سے لگائے گئے تھے وہ کام انہوں نے پورا کیا. لیکن خبر یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا، تقریباً ہو گیا. وہ کیسے؟ بھائی وہ تو مطلب بڑے گھر کے سفارشیں ہیں ان کی، تو پھر ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے گھر کا فیصلہ پھر بڑا گھر ہی ہے جو ہے وہی واپس لے سکتا ہے. اب ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب بڑے گھر میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے گورنر کے حوالے سے. ایک پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب ہی وہ کنٹینیو کریں، اچھا سرو کر رہے ہیں. لیکن دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں، ہمیں کامران ٹیسوری سے مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کسی اور کو گورنر بنانا ہے. اب پتہ چلا کہ جی وہ گورنر جو ہیں وہ ایک خاتون ہوں گی. اب پہلے تو میں نے سمجھا کہ اگر ایک خاتون گورنر ہوتی ہے تو شاید جی پاکستان میں پہلی خاتون ہوں گی جو گورنر ہوں گی. لیکن جب میں نے ریکارڈ چیک کیا تو ایسا نہیں ہے، پہلے بھی پاکستان میں ایک صوبے میں ایک خاتون گورنر رہ چکی ہیں. یہ جناب 15 فروری 1973 کو بیگم رانا لیاقت علی خان، جو لیاقت علی خان شہید کی اہلیہ تھی، وہ گورنر سندھ بنی، اور 28 فروری 1976 تک وہ گورنر رہی. تقریباً 3 سال جو ہے وہ بیگم رانا لیاقت علی خان گورنر سندھ رہ چکی ہے. اسی سندھ میں اب ایک اور خاتون کا گورنر کے طور پہ نام آ رہا ہے، اور یہ نام جناب آپ نوٹ کر لیں. ان خاتون کا نام ہے خوش بخت شجاعت. ماضی کی بڑی مشہور اینکر، نیوز ریڈر، بلکہ وہ مارننگ شوز بھی میرا خیال کرتی رہی ہیں. اچھی مطلب خوشگوار شخصیت ہیں. اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 78 ایئرز ہے. تو مطلب اس کے باوجود وہ بڑی فعال ہیں سیاست کے اندر، ایم کیو ایم کی سیاست کے اندر. تو پھر ٹیسوری صاحب تھوڑا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ سے ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. خوش بخت شجاعت جو ہیں وہ بطور گورنر سندھ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.